اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سید الخلق محمد وآلہ وسلم۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کے جہیز کا واقعہ ہے کہ ایک دن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کہیں باہر سے اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں مدینہ طیبہ کے منافقوں میں سے ایک منافق نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو روکا اور آپ رضی اللہ عنہ کے نکاح پر طنز کرنے لگا۔ منافق کہنے لگا، اے علی رضی اللہ عنہ، تو علم کا منبع ہے، تیرے پاس تو بہادری و شجاعت ہے، تجھے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ سے نکاح کر کے کیا ملا؟ اگر تو میری بیٹی سے نکاح کرتا تو میں تیرے گھر کے باہر جہیز میں اونٹوں کی قطاریں کھڑی کر دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے منافق کی بات سن کر یہ جواب دیا، الحکم اللہ العلی الکبیر، یہ اللہ کا حکم تھا جو عظیم و برتر ہے۔ علی رضی اللہ عنہ اللہ کی تسلیم و رضا کا خواہش مند ہے، مال و متاع کا نہیں۔ اسی وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک غیبی آواز سنی کہ اے علی رضی اللہ عنہ، ذرا سر اٹھا کر اللہ کریم کی قدرت کا نظارہ تو کرو اور دیکھو کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا جہیز کیا ہے اور فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سر اٹھایا تو دیکھا آپ رضی اللہ عنہ کو عرش و فرش کے درمیان جنت کے اونٹوں کی قطاریں ہی قطاریں نظر آئیں، جو کہ مشک و عنبر اور زر و جوہر سے لدی ہوئی تھی، اور ہر اونٹ کے ساتھ ایک غلام اور ایک کنیز بھی موجود تھی۔ پھر اسی وقت ندا آئی، اے علی رضی اللہ عنہ، یہ ہماری فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کا جہیز ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر پہنچے تو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کو مسکراتا ہوا پایا۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بولو علی رضی اللہ عنہ، کیا معاملہ ہوا، تم بتاؤ گے یا ہم بیان کریں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے، تم ہی بیان کر دو۔ اس پر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ نے تمام واقعہ مکمل طور پر بیان کر دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، اے فاطمہ رضی اللہ عنہ، تم نے بالکل درست بیان کیا ہے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق ذکر کیا اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کے جہیز کے متعلق بھی ذکر کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو جہیز میں بہت سارا مال و اسباب دیا اور اپنے داماد کے لیے ایک تاج بنوایا جس میں 700 قیمتی موتی جڑے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ یہ واقعہ سن کر واپس گھر لوٹے تو تمام قصہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کو سنایا۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کے دل میں گمان پیدا ہوا کہ شاید حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ قصہ مجھے اس لیے بیان کیا کہ وہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو اتنا مال و اسباب اور تاج دیا، یہاں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فکر و فاقہ میں مبتلا ہے۔ رات کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو خواب میں دیکھا کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ جنت الفردوس میں ایک تخت پر تشریف فرما ہے، وہ تخت رنگ رنگ قسم کے خیروں سے بنا ہے، خورے ہاتھ باندھ کر آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں کھڑی ہے۔ وہاں ایک اور لڑکی کھڑی ہے، وہ بھی حسن و جمال کی پیکر ہے، ایک ہاتھ میں موتیوں سے بڑا تشت اٹھایا ہے، دوسرے ہاتھ میں جواہرات سے بڑا تشت اٹھا رکھا ہے۔ وہ لڑکی بڑی حسرت بری نظروں سے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھ رہی ہے، کاش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی رضی اللہ عنہ میری طرف ایک مرتبہ نظر کرم فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا تو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے خاتون جنت، یہ لڑکی کون ہے؟ تو سیدہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے میری خدمت پر معمور فرمایا ہے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں، اس روز میرے دل میں خیال آیا تھا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ اور اس کے کنگن کا واقعہ، کہ ایک مرتبہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے لیے تحائف بھیجے۔
ان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے لیے سونے کے کنگن تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے پہنے تو اتنے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کنگن دیکھ کر ناراضگی کا اظہار کیا تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے وہ کنگن فوراً بازار بھجوائے۔ فروخت کرنے کے بعد جب ان کے دام آپ رضی اللہ عنہ کے پاس لائے گئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کی چوکھٹ پر کھڑی ہو کر انہیں فقیروں میں تقسیم فرمانے لگی۔ اس دوران جب فقیروں کے شور کی آواز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے عائشہ رضی اللہ عنہ، یہ آواز کیسی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی کنگنوں کی قیمت فقیروں میں تقسیم کر رہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شان نبوت سے اٹھے اور ننگے پاؤں بھاگتے ہوئے فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے حجرے مبارک پر تشریف لے گئے، اور اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر رونے لگے اور کہنے لگے، بیٹا، تو نے اور تیرے باپ نے قیامت کے دن گناہگار امت کی شفاعت کرنی ہے، اس لیے ہمیں دنیا کی راحت چھوڑنی ہوگی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ مسلسل رو رہی تھیں اور اپنے ابا جان صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر رہی تھی کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی کو معاف کر دیں، جس نے آپ کا دل دکھایا تھا، حتیٰ کہ روتے ہوئے آپ رضی اللہ عنہ کے چہرے مبارک پر آنسوں کے نشانات پڑ گئے۔ اور اسی طرح واقعہ نمبر 3 ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا خود بھوکے رہنا اور صحابی کو کھانا کھلانا۔ اس واقعے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ بنو سلیم ایک بہت بوڑھے آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دین کے ضروری احکام و مسائل بتائے اور پھر ان سے پوچھا، کیا تمہارے پاس کچھ مال ہے؟ اس بوڑھے آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اللہ کی، بنو سلیم کے 3000 آدمیوں میں سے زیادہ غریب اور محتاج میں ہی ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی طرف دیکھا اور فرمایا، تم میں سے کون اس مسکین کی مدد کرے گا؟ حضرت سعد بن عباد رضی اللہ عنہ اٹھے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک اونٹنی ہے جو میں اس کو دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو اس کا سر ڈانک دے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اٹھے اور اپنا امامہ اتار کر نو مسلم عربی کے سر پر رکھ دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو اس کی خوراک کا بندوبست کرے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ان صاحب کو ساتھ لیا اور ان کی خوراک کا انتظام کرنے لگے۔ چند گھروں سے دریافت کیا لیکن وہاں سے کچھ نہ ملا۔ آخر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کون ہے؟ اس پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے سارا واقعہ بیان کیا اور التجا کی، اے اللہ تعالیٰ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، آپ رضی اللہ عنہ اس مسکین کی خوراک کا بندوبست فرمائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے ابدیدہ ہو کر فرمایا، اے سلمان فارسی، خدا کی قسم آج سب کو تیسرا فاقہ ہے، دونوں بچے بھوکے سوئے ہوئے ہیں، لیکن سائل کو خالی ہاتھ نہ جانے دوں گی۔ جاؤ، یہ میری چادر شمعون یہودی کے پاس لے جاؤ اور اس سے کہو، فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چادر رکھ لو اور اس کے عوض اس مسکین کو کچھ خوراک دے دو۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ بوڑھے کو ساتھ لے کر شمعون کے پاس پہنچے اور اس سے تمام کیفیت بیان کی۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کی بات سننے پر وہ حیرت میں پڑ گیا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اس واقعہ کا شمعون پر اتنا گہرا اثر پڑا کہ وہ بے اختیار پکار اٹھا، اے سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ، خدا کی قسم یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں توریت میں خبر دی گئی ہے۔ تم گواہ رہنا کہ میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ اس کے بعد شمعون رضی اللہ عنہ نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کا غلہ دیا اور چادر بھی واپس بھیج دی۔
حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے غلہ لا کر فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کو دیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ رضی اللہ عنہ نے خود اس غلہ کو چکی میں پیسا اور جلدی سے عرابی کے لیے روٹیاں پکا کر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کو دی۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے سیدہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، اے تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی شہزادی رضی اللہ عنہ، آپ رضی اللہ عنہ اس میں سے کچھ بچوں کے لیے بھی رکھ لیں۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، جو چیز میں راہ خدا میں دے چکی وہ میرے بچوں کے لیے جائز نہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے وہ روٹیاں جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روٹیاں اس بوڑھے کو دی اور خود فوراً اپنی لاڈلی بیٹی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کے گھر پر تشریف لائے۔ ان کے سر پر دست شفقت پیرا آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کیا، الہی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ تیری بندی ہے، اس سے راضی ہو جا اور راضی رہنا۔ اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کے دل فراہی کا ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ کسی نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ سے پوچھا، 40 اونٹوں کی زکوٰۃ کیا ہوگی؟ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، تمہارے لیے صرف 1 اونٹ، لیکن اگر میرے پاس 40 اونٹ ہوں تو میں سارے ہی خدا کی راہ میں دے دوں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور واقعہ ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک دن ایک وقت کے فاقے کے بعد ہم سب کو کھانا میسر آیا۔ والد محترم حضرت علی رضی اللہ عنہ، بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور میں کھانا کھا چکے تھے، لیکن امی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ نے ابھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ والدہ ماجدہ کھانا کھانے کے لیے بیٹی، ابھی انہوں نے روٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ دروازے پر ایک سائل نے صدا دی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکی، میں 2 وقت سے بھوکا ہوں، میرا پیٹ بھر دو۔ والدہ محترمہ نے مجھے بلا کر تمام کھانا میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، جاؤ اور اس سائل کو دے دو، مجھے تو 1 ہی وقت کا فاقہ ہے جبکہ اسے 2 وقت کا فاقہ ہے، لہٰذا کھانے کا وہ حقدار ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ساری رات ایک باغ کو پانی لگایا اور اس کی مزدوری میں کچھ اجرت حاصل کی۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ نے ان سے جو خریدے اور پیس کر آٹا بنا کر کھانا تیار کیا۔ عین کھانے کے وقت ایک مسکین نے دروازے پر دستک دی اور کہا، میں بھوکا ہوں۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ نے تمام کھانا اسے دے دیا، پھر باقی اناج میں سے کچھ پیسا اور دوبارہ کھانا تیار کیا۔ اس مرتبہ جب دوبارہ سب گھر والے کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک مشرق قیدی آ گیا اور دروازے پر صدا لگائی۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ نے وہ تمام کھانا اس کے لیے بھجوا دیا۔ اس طرح سب اہل خانہ نے اس وقت اس دن فاقہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کو فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کی یہ ادا بہت پسند آئی اور آپ رضی اللہ عنہ اور اہل خانہ کے لیے یہ آیت مبارک نازل فرمائی، اور وہ اللہ کے راہ میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ سبحان اللہ ہے اور صدق اللہ العظیم۔